اور اس سے پہلے جو سب سے بڑا پروجیکٹ اس وقت ہے وہ 8 لاکھ گھر جو نیپال میں زلزلے کے بعد بنائے گئے تھے. خیر اللہ تعالیٰ نے مدد کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گائیڈنس تھی. ہم نے انیشل اپنا گراؤنڈ ورک کرنا شروع کیا. پیسہ 1 روپیہ نہیں تھا جیب میں. ہم نے اپنا کام شروع کیا. ورلڈ بینک سے بات کی. فیبرری 2023 میں, یعنی ابھی سے جنوری 2023 میں, ابھی سے کوئی 1.5 سال سے کم عرصہ ہوا ہے, جنیوا گئے. جنیوا کانفرنس میں ہم نے یہ پروجیکٹ اپنا پریزنٹ کیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب, میاں شہباز شریف صاحب اور یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں, ان تینوں نے اس پروجیکٹ کے لیے ہماری مدد کی اور ادھر باتیں کی. اور ہوا یہ کہ جب تک ہم اس کانفرنس سے نکلے تھے, سب سے زیادہ پیسہ اگر کسی پروجیکٹ کو ملا تو یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا. ہماری ہمت اور بڑھی, اور فیبرری سے لے کے ہم اگست تک تو تھے حکومت میں. کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ بڑا, اور ہوئے بھی, ایکسپیکٹیشن ہوگی بہت زیادہ ہے. میرا اگر گھر گرا ہے تو میرے لیے تو 1 دن بھی بہت زیادہ ہے. لیکن جس تیزی سے یہ کام ہوا, اس کے اندر ہم نے یہ بہت ضروری سمجھا کہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم ہو, لوگوں کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے. ایک سروے پہلے ہوا تھا. ہم نے کیا کیا کہ پورے سندھ کے لیے 6 کمپنیاں, 6 نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز جن کے نام ہیں, جو جانے پہچانے جاتے ہیں, ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا کہ ایک گھر کو, جو پہلے گورنمنٹ نے, وہ آرمی اور گورنمنٹ نے ساتھ مل کے ایک جو پہلی سروے کی تھی, ایک گھر کو وزٹ کریں اور اس کو ویریفائی کریں. دوسرا جو بڑا کام کیا اس طریقے کے پروجیکٹس میں, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقریباً $1.5 ارب بلکہ $2 ارب کو جا کے ٹچ کرے گا جب یہ فائنل نمبر آئیں گے ہمارے. تو اس کا مطلب ہے کوئی 600 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اتنے بڑے پروجیکٹ میں سوالات بھی بہت اٹھتے ہیں. اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ 1 روپیہ بھی کوئی پیسے کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی. ہر بینیفیشری کو اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا. ایک بڑا مرحلہ تھا, اس میں بڑی تکالیف بھی, لوگوں نے بھی بہت شکایتیں کی کہ جی ہم اب جائیں ادھر سے بینک اکاؤنٹ کھولیں, لیکن ہم نے انہیں سہولت مہیا کی, ان کے گھر تک آ کے وہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے طریقہ کار ان کو کر کے دیا. اور اس وقت تک 8 لاکھ کے قریب بینک اکاؤنٹس کھل چکے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا ریولیوشن ہے کہ جو خواتین یا مرد جنہوں نے کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی تھی, ان کو پتہ نہیں تھا فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی کیا ہے, انہوں نے وہ بینک اکاؤنٹ کھول لیے اپنے. یہ انکلوزیوٹی ایک طریقہ تھا. دوسرا جو اس سے بڑا فائدہ ہوا, ہم نے یہ 21 لاکھ گھروں کے لوگوں کو, اور یہ تقریباً 16 ملین کے قریب لوگ ہیں, یعنی 1.60 کروڑ. اچھا, اب اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ 154 ممالک سے زیادہ کی آبادی ہے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت. ان 16 ملین لوگوں کا, جس میں بچے, بوڑھے, مرد, خواتین سب شامل ہیں, ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ یہ کہاں رہتے ہیں. جیو لوکیشن کے ساتھ ان کے ہمیں پتہ ہے. ان کی جو آمدن ہے وہ پتہ ہے کہ ان کی آمدنی کیا ہے. اور جو ہماری یہ ٹوٹل لوگ ہیں, اس میں سے وہ لوگ جن کی ماہانہ آمدنی 10,000 روپے سے کم ہے. اب یہ آپ مجھے کہیں گے جی آپ نے تو کہا ہوا ہے 32,000 روپے منیمم ویج ہونی چاہیے, لیکن ہمارے رورل ایریاز میں ایسی جگہ ہے کہ جہاں 10,000 روپے سے کم آمدن ہے منتھلی لوگوں کی. 31% لوگ ایسے ہیں جن کی 10,000 روپے سے کم آمدن ہے. تقریباً 60,000 لوگ یا 70,000 لوگ ایسے ہیں, یعنی اس کے اوپر, جن کی 10 سے 20,000 روپے آمدنی ہے. اور صرف 6% لوگ ہیں جن کی آمدنی 20,000 روپے سے اوپر ہے. یہ اس میں تو یہ اگر کوئی چیک کرنا ہے کہ جی
یہ پورسٹ آف دا پور کو ہم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا. جو رورل ایریاز میں فارمنگ سے تعلق رکھتے تھے ان میں وہ سارے لوگ تھے جن کو ہم جو 5,000 روپے فی ایکڑ سیڈ کا غریبوں کو دے رہے تھے جن کی 12.5 ایکڑ سے کم زمین ہے, وہ لوگ بھی اس پوری پاپولیشن میں تھے. تو کئی طریقے سے ان کو چیک کیا کہ یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو پیسے دینے کا طریقہ بھی بالکل ٹرانسپیرنٹ ایک بینک اکاؤنٹ کے تھرو کیا. پھر ایک ایسا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا ہے جو کہ آپ نے ابھی دیکھا بھی اور یہ اوپن بھی ہے, اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ایک بینیفیشری اس کی لوکیشن ہمیں پتہ ہے. وہ جو گھر اس کا گرا ہوا ٹوٹا ہوا یا وہ ٹینٹ میں رہ رہا تھا وہ لوکیشن کے ساتھ اس کی تصویر, اس کا شناختی کارڈ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ سارا اویلیبل ہے. پھر جب اس کو پہلی قسط ملتی ہے, طریقہ کار کیا ہے کہ جب وہ سارا ویریفائی ہو جاتا ہے اور اس کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو پہلی قسط اس کو بغیر کسی کوئی کام کیے ملتی ہے تاکہ وہ اپنا مٹیریل وغیرہ خرید سکے. یہاں پہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے, وہ گھر اپنا خود بناتے ہیں. ہاں ان کو سپورٹ ضرور ہمارا سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز جو ادارہ ہے وہ کرتا ہے کہ ان کو مدد کرتا ہے کہ جی تمہیں اس طریقے کا گھر بنانا ہے, تمہیں میسن کی ضرورت ہے. تو ادھر ایک انہوں نے میسن ٹریننگ بھی کی کہ زیادہ کام تو ہے تو میسنز ان کو اویلیبل ہوں, اور ان کی میسن کو جو پہلے کوئی کام نہیں ہوتا تھا انہی میں سے انہیں لوگ چنے کہ یار تم بے روزگار ہو, تم یہ کام کیوں نہیں سیکھتے, تم یہ آپ 4 گھر بنائیں گے اس سے آپ کو آمدنی ہوگی. وہ مدد ان کو کرتے ہیں, گھر وہ خود بناتے ہیں. جب وہ پلنتھ لیول پہ آ جاتا ہے گھر, اچھا پلنتھ بھی ایسی ہم بنا رہے ہیں اور یہ ان کی اسپیسیفکیشنز پہ کہ وہ زمین سے کم از کم 3 فٹ اوپر ہو, اور کئی جگہ پہ جیسے بتایا گیا کہ لوگوں نے اس سے بھی اوپر گھر بنائے اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ پچھلی بار سیلاب کا لیول یہ تھا, اگر دوبارہ سیلاب آئے تو میرا گھر کی پلنتھ اس سے اوپر ہوگی اور میں گھر کے اندر ہی بیٹھا رہوں گا, مجھے یہاں سے نکلنا نہیں پڑے گا. پلنتھ پہ جب وہ آ جاتا ہے دوبارہ ٹیم جاتی ہے اسی جگہ پہ اس کی تصویر لیتی ہے, چیک کرتی ہے کہ پلنتھ کمپلیٹ ہوئی, اس کو پھر دوسری قسط ملتی ہے. پھر جب وہ اس قسط سے اپنا گھر لنٹل لیول پہ لے آتا ہے, یعنی اب کی ونڈوز کے لیول کے اوپر یا دروازے کے لیول تک, پھر اس کو ایک قسط ملتی ہے, وہی طریقہ کار ہے. اور آخر میں جب وہ گھر کمپلیٹ ہوتا ہے چھت پڑ جاتی ہے تو اس کی آخری تصویر بھی ہے. تو یہ 4 تصاویر ہر بینیفیشری کی جن کے گھر کمپلیٹ ہو گئے ان کی آ جاتی ہیں ہمارے پاس, ان کے پاس, اور یہ اوپن ہے سب کے لیے دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جیسے میں نے کہا کہ جب یہ کہا گیا تھا مجھے وہ ٹائم وہ وقت یاد ہے جب مجھے چیئرمین صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور میں نے جب تھوڑی سی اسٹڈی کی میں نے کہا یہ تو بھائی میرے سے نہیں ہوگا. لیکن اگلے دن جب انہوں نے دوبارہ مجھے کہا وہ بھی وقت مجھے یاد ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ ہم آج اس جگہ پہ ہیں کہ ہم 8 لاکھ کے قریب گھروں کے کام جاری ہے, 1.25 لاکھ کے قریب گھر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اور اس وقت جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. تو یہ سوچ سے باہر تھی جو ہم نے کر سکے ہیں. اس کے اندر 1-2 اور بھی چیزیں ہیں. چیئرمین صاحب نے کہا کہ نہ صرف گھر دینا ہے لیکن وہ زمین جو ان کی ہے اس کے مالکانہ حقوق بھی دینے ہیں ان کو. تو جو سرکاری زمین تھی, اور زیادہ تر زمین سرکاری تھی جو ہمیں ملی, اس میں مالکانہ حقوق کے لیے بھی ہم نے سندیں, چیئرمین صاحب نے خود 4-5 ایونٹس کیے تھے, باقی ایونٹس بھی ہوئے تھے اس زمانے میں. پھر وہ سلو ڈاؤن ہو گیا, یہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں کچھ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے ایشوز ہے وہی بتاؤں گا. لیکن اب ہم اس پہ دوبارہ تیزی سے کام کر رہے ہیں کہ ان کو جو مالکانہ حقوق ہیں پراپر طریقے سے وہ ان کو دیے جائیں. اس کے اندر ہمیں گھروں کے ساتھ ساتھ جب گھر بنے, ایک بڑی پلیزنٹ چینج ہے نا, غریب آدمی جو اپنی جھوپڑی میں رہتا ہے اس کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں اور کیا ترقی ہوئی ہے.
اور جب اس نے دیکھا وہ پکا گھر آیا, اس کی انٹریکشن ہوئی, لوگ اس سے ملنے آئے, این جی اوز ملنے آئے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اب ان کی جائز ڈیمانڈز ہیں کہ نہیں آپ ہمیں پانی کا بھی انتظام کر کے دیں, ہمیں واش فیسلٹیز, واش رومز وغیرہ ہوں. ہم نے پھر اور اداروں سے بات کی, اور اس میں خاص طور پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں مدد کی. $100 ملین ان کا پہلا آ گیا ہے ہمارے پاس, یا کمٹمنٹ ہے, وہ بتا رہا ہوں ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں رکی ہوئی چیزیں اس لیے کہ ایکنک ابھی تک نہیں بنی. اور پیسے چاہے ہم ارینج کریں, چاہے انٹرنیشنل جہاں پہ بھی ڈالر ملتے ہیں, آپ کو ڈالر میں مل رہے ہیں لون, واپس سندھ حکومت نے کرنا ہے, لیکن اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول چاہیے ایکنک کی. وہ ایکنک بنی نہیں ہے ابھی تک, تو پچھلے 4-5 مہینے سے ہم اس کے انتظار میں کہ ایکنک بن جائے تو وہ پروجیکٹ ہمارے اپروو ہوں. اسی طریقے سے ہماری ایڈیشنل فنڈنگ ہے, میں نے آپ کو بتایا شروع میں, یہ شاید نہیں بتایا, $500 ملین ہمیں ورلڈ بینک نے دیے. میں نے کہا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ تھا اس ڈونرز کانفرنس میں. اس کو دیکھتے ہوئے $200 ملین ہمیں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کر دیے, وہ بھی وہ ایکنک کی وجہ سے رکے, وہ ڈن ہے, سائن ہو گئے, لیکن ایکنک کی اپروول ہونی ہے. $400 ملین ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ, ٹوٹل 500, جس میں 400 گھروں کے لیے اور $100 ملین واش فیسلٹیز کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے رہی ہے. اس کے بعد یہ ہو گئے $1.1 بلین $1.1 بلین. ورلڈ بینک سے $400 ملین کی ایڈیشنل ہماری بات چل رہی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کی سکسیس دیکھتے ہوئے, اور اس کی سکسیس یہ نہیں کہ صرف میں بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ تو ہمارے لوگ بات کر رہے ہیں جن کے گھر بنے ہیں, اور ہمیں بھی انہی کی بات چاہیے. لیکن اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا ہے, اس کو بیسٹ ٹرانزیکشن, گلوبل ٹرانزیکشن کا ایوارڈ ملا ہے ابھی پچھلے دنوں. کون سے ادارہ ہے, سنگاپور کا کوئی ادارہ ہے, اس کی طرف سے. تو وہ $400 ملین اور آ جائیں گے. ایک بہت اچھی بات میں نے شروع میں ہی جو ان کے چلا رہے ہیں پروجیکٹ, میں نے کہا تھا کہ اس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ کرو اور اس طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ کرو کہ اگر کوئی ایک شخص $3 لاکھ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل کے زمانے میں, $3 لاکھ سے ایک گھر بنانا چاہے تو اسے وہ بھی آپشن دو کہ جی میں صرف 3 لاکھ دوں گا, یہ ایک گھر بنے. کوئی کمپنی ہے جو کہے میں 100 گھر بناتی ہوں اور $3 کروڑ اس میں لگیں گے, 3 کروڑ کمپنیوں کے لیے بڑی بات نہیں ہے, 100 گھر وہ بنائے. اور یہ مجھے خوشی کی بات ہے کہ تقریباً 4-1 ہزار گھر ہمیں لوگوں نے ڈونیٹ کیے, کمپنیز نے اور انڈیویجولز نے بھی ڈونیٹ کیے ہیں. اور اس کا طریقہ کار بھی یہ رکھا ہے کہ وہ بینیفیشری کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے اس ڈونر سے, وہ بتاتا ہے کہ جی مجھے, جیسے اگزامپل ابھی بتایا تھا کہ ٹنڈو محمد خان کا کوئی اگر ڈاکٹر امریکہ میں کام کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے گاؤں میں وہ کسی کی مدد کرے, اور وہ کانٹیکٹ کرتا ہے جب, تو ہم اسے ٹنڈو محمد خان کے اس گاؤں یا اس یونین کاؤنسل کے سارے لوگوں کی بتا دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ اویلیبل ہیں. پھر وہ اگر چاہتا ہے کہ جی کسی وڈو کو وہ پیسے دینا چاہیے, لوگ اب ہوتے ہیں جو, تو وڈو کی لسٹ اس کو چلی جاتی ہے اور اس میں سے وہ چوز کر لیتا ہے, پھر وہ 1-2-10 جتنوں کو سپورٹ کرنا چاہے وہ ان کو سپورٹ ملے. ایک چیز میں نے آپ کو اور بتانی تھی کہ جو 21 لاکھ لوگ ہیں ٹوٹل, ان میں سے 8 لاکھ سے اوپر صرف خواتین بینیفیشریز ہیں, یعنی سنگل خواتین وڈو ہیں یا وہ اس کی بڑی ہیں اپنے خاندان میں, ہم خواتین کو دے رہے ہیں. یہ بھی اس میں سہولت, جیسے میں نے بتایا کہ انڈیویجولی کوئی آ کے کر سکتا ہے پارٹیسپیٹ. اتنا روبسٹ سسٹم ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں کہیں پہ بھی, اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ سب آ کے چیک کریں, اس میں اور بہتری کی گنجائش ہوگی اور بہتر کریں اس کو. اس کے ساتھ ساتھ لینڈ ٹائٹلز کی بات میں نے کر دی. اس وقت تک جیسے میں نے بتایا 8 لاکھ کے اوپر گھر بن چکے ہیں یا بننے کے مراحل میں, 1.25 لاکھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی پیسے ہم نے کافی حد تک, ابھی تھوڑے سے شارٹ ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ اتنے نہیں ہے, لیکن جس طریقے سے ہم چلے, ہم شروع ہوئے تھے 0 سے اور بڑی تیزی سے ہم نے مراحل مکمل کیے ہیں. میں اس بات کا پوری طریقے سے کاگنیزنٹ ہوں کہ جس کا گھر گرا ہے وہ انتظار نہیں کر سکتا, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے نیپال والا, جو اس سے پہلے
दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ज़लज़ले के ऊपर। 8 लाख घर उन्होंने बनाए थे और उन 8 लाख घर बनाने के लिए उनको 5 साल लगे थे। हमें अभी 1.25 साल 1.5 साल हुआ है चले जब से शुरू किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब अगले साल हम बैठे होंगे हम 70-75% घर मुकम्मल कर चुके होंगे। इससे ज़्यादा ही टारगेट होगा हमारा, इसलिए कि अब जो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई इस वक्त मुश्किल क्या है कि हमारी जो PC1 बनी थी सरकार से अप्रूव हुई थी, वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से जब बात करते कहते हैं जितने पैसे हैं उतनी बात। उस वक्त तक हमारे पास पैसे कहते हैं $500 मिलियन थे। 50 अरब हुकूमत सिंध ने कहा था कि हम देंगे, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा 50 अरब हम मैच करेंगे। इसलिए कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में इनका वायदा था कि हम भी पार्टिसिपेट, यानी हुकूमत पाकिस्तान करेगी और उधर उन्होंने कहा कि जितने पैसे हुकूमत पाकिस्तान डालेगी उतने ही सूबे ने डालने। उस सूबे ने जिस सूबे का में हम ये सपोर्ट दे रहे हैं, 50 अरब हमारे पहले 25 अरब हम दे चुके, खर्च हो चुके। अगले साल की बजट में भी 25 अरब और रखे जा रहे हैं जो 1 जुलाई से अवेलेबल होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने भी 25 अरब रुपए रखे थे। आज 6 जून है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ 1 रुपया भी उसमें से। प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे 25 अप्रैल को कराची और 15 अप्रैल को कराची आए थे। 25 को फिर मैं इस्लामाबाद गया था उनके पास, और दोनों दिन उन्होंने डायरेक्शंस दी फेडरल फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इनके पैसे रिलीज़ करें। आज तक नहीं हुए। उम्मीद है, अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है कि ये रिलीज़ होंगे पैसे। और ये उन्होंने वादा किया है कि अगर हम पूरे 25 अरब ना रिलीज़ कर सके 30 जून तक, तो जितने अभी किए, अगर 10 किए या 15 किए, तो अगले साल आपको अगर 15 अरब कर सके तो अगले साल 35 अरब देंगे, ताकि ये 50 अरब का वादा पूरा हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब अपना ये वादा सिंध के लोगों के साथ जो किया वो पूरा करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे जो इशू है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी अप्रूवल, प्रोजेक्ट की अप्रूवल, जितने पैसे अवेलेबल थे उतने घरों की है, उससे ज़्यादा हम एक घर भी, और उस लिमिट पे हम पहुंच गए। एक और घर भी जब हमारे पास काफ़ी सब चीज़ें तैयार हैं, उसकी पैसे नहीं दे सकते इसलिए कि हमारे पास वो अप्रूवल कैसे अवेलेबल। सैयद मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा हर मुतासरा शख्स की मुकम्मल मालूमात हुकूमत के पास मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था सैलाब मुतासरीन के लिए 8 लाख के करीब बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। साहब ने फ्लड्स के दौरान, जैसे आपको पता है, वो तकरीबन हर जगह गए सिंध में। एक दिन उन्होंने मुझे शाम में कहा कि चीफ मिनिस्टर मुझे लोगों के घर बनाने। फिर मैंने उनकी बात सुनी